دربار کے منظر کو کس طرح بھلائے گا سیدو، دربار کے منظر کو کس طرح بھلائے گا. جھٹلایا ہے حاکم نے کیسے یہ بتائیں زہرا، دربار کے منظر کو کس طرح بھلائے گا، دربار کے منظر کو کس طرح بھلائے گا. لکھی تھی محمد نے تحریر جو ہاتھوں سے، دربار میں حاکم نے 100 ٹکڑے کیے جس کے، تحریر کے ٹکڑوں کو کس طرح اٹھائے زہرا، دربار کے منظر کو کس طرح بھلائے گا، دربار کے منظر کو. کا وہ جس میں لاغرے عابد وجوب و درہ سوائے شکر خدا کچھ نہ کہتے تھے سجاب جو متیاس دعائے پھر آیا کانٹوں پر سجاد کو برے نہ پا سغرا کرتا بھائی کا کرتا بھائی نام پل میرے شان ملاحظہ کیجئے، میرے شان ملاحظہ کیجئے. نیل گل میں مدینے سے کرے بلا جا کرے، میں مدینے سے کرے بلا جا کرے بھائی. حضرات ایک حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی آپ تلاوت کر لیں. چند اسماء ہیں، میں ان کا ذکر کروں گا، آپ ان کی روح ارواح کو ایصال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وباب الثواب حائلہ مرحومین ارواح میر صادق علی ابن میر رضا علی مرحوم، آپ حضرات بھی نامہ دہرا لیں. عباسی بیگم بنت میر جان علی صاحب مرحوم، رقیہ بیگم بنت میر حسن علی صاحب مرحوم، میر رضا علی ابن صادق علی صاحب، میر ممتاز علی ابن میر صادق علی، میر کاظم علی ابن میر صادق علی صاحب، میر عسکر علی ابن میر امیر علی صاحب مرحوم، میر واحد علی عابدی ابن میر عبد الحسین، میر نور الحسین عابدی ابن میر عبد الحسین، میر عابد علی میر عبد الحسین،
اشرف علی ابن میر اسد علی مرحوم میر اصغر علی عابدی ابن میر نثار علی عابدی، میر نثار علی مرحوم ابن مرزا علی مرحوم میر محب علی مرحوم ابن میر جان علی، زوار بیگم مرحومہ بنت مرزا علی مرحوم میر محب علی سرور مرحوم ابن میر جان علی، زہرا بیگم بنت عبداللہ صاحب، سید محمد حادی جعفری ابن محمد حسن جعفری، سید کلثوم بیگم بنت میر واحد علی عابدی، میر عابدی ابن میر دلاور علی مرحوم، امینہ بیگم غلام حسین مرحوم، اقبال بیگم بنت عبدالحسین مرحوم، میر واحد علی ابن میر فخر علی مرحوم، میر فخر علی ابن میر واحد علی مرحوم، میر احسان علی ابن میر فخر علی مرحوم، جعفری بیگم بنت حسین علی مرحوم، خورشید بیگم بنت فضل علی مرحومہ، میر عبدالحسین ابن میر نور الحسین، میر سخاوت علی ابن میر فضل علی صاحب مرحوم کی روح کو اصال کرتے ہیں۔ پروردگارہ ان مرحومین کو اپنے جوار رحمت و جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان مرحومین کو شفاعت محمد و آل محمد سے محروم نہ فرما۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف انبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، وغالبین علی کل غالب، مطلوب علی کل طالب، امام المشارق والمغارب، مولانا و مولا الکونین، مصلی الی قبلتین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، ولا سیما صاحب الدعوة النبویہ والسولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاثر الباقریہ والعصار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، وأہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من العنا الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ عزیزان گرامی، چند علوم ایسے ہیں کہ جو فقط اللہ ہی کے علم میں ہیں، اور خداوند عالم کہتا ہے کہ اس کی تم تلاش میں نہ رہو، اس کی جستجو میں نہ رہو، چونکہ اس کا علم فقط خدا کو ہے اور کوئی انسان اسے حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی مثال علماء اس طرح دیتے ہیں، ماں کی شکم میں بچہ ہو اور اس بچے کو بتایا جائے کہ دنیا کیسی ہے، تو کیا اس کو علم ہوگا؟ اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا، نہ وہ دنیا کو جان سکتا ہے، اتنی بڑی دنیا کو۔ اسی طریقے سے چند علم کہ جس کے بارے میں آیا ہے کہ تلاش میں نہ رہو، جستجو میں نہ رہو، ہاں کوشش ضرور کرو کہ اسے حاصل کرنے کی جہاں تک تم سے ممکن ہو، لیکن پوری معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے جو ہے وہ 5 ہے، ان میں سے ایک لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کو کوئی درک نہیں کر سکتا، تلاش میں ضرور رہنا ہے، جتنا ہو سکے جاگتے رہنا ہے ان راتوں میں۔ شب 19، شب 21، شب 23 یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ آپ ہم درک نہیں کر سکتے کہ یہ رات میں جاگ کے ہم نے کیا پا لیا ہے۔ آپ یعنی 80 سال کا سفر ایک ہی شب میں، لیکن ہم درک نہیں کر سکتے وہ کیسا سفر ہے۔ اس لیے ہم کو جاگنا ہے، کوشش کرنا ہے، لیلۃ القدر کو درک کرنا ہے۔ اور بہترین عبادت لیلۃ القدر میں مذاکرات علمی ہے، یا مجالس ہے، یا ذکر اہل بیت ہے، کہ انسان بحث علمی کرے، عبادت بھی کرے، بحث علمی۔ تو لیلۃ القدر وہ ہے
کہ انسان اس کی حدود تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں جان سکتا کہ آخر وہ شب ایسی کون سی شب ہے. یہ ایک چیز. دوسری چیز بہت اختصار کے ساتھ، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اس کو چھوڑتے ہوئے دوسری چیز ہے کہ اسم اعظم کی تلاش میں نہ رہو. اگر وہ تمہیں مل جائے، واقعی انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اگر کسی کو اسم اعظم حاصل ہو جائے، واقعات مشہور ہے، قرآن نے بھی بلم باعور کا واقعہ مشہور. بلم باعور جس کے پاس اسم اعظم تھا، ہر چیز کا علم اس کے پاس تھا، غیب کی باتیں جانتا تھا، لیکن اسی اسم اعظم کو اس نے حضرت موسیٰ کے خلاف استعمال کیا، اللہ نے اس سے اسم اعظم کو چھین لیا. تو جو چیز بہتر ہو اور اگر خلاف جا رہی ہو تو اللہ اس کے اثر کو ختم کر دیتا ہے. یہ جان لیں. علم بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر وہ خلاف کام کیا جا رہا ہے تو پھر وہ علم کو چھینا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے سلب ہو جاتا ہے. بلم باعور حضرت موسیٰ کو بدوا دینے کے لیے چل پڑا تھا گدھے پر، لیکن گدھا ہے کہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. یعنی گدھے کو شعور ہو گیا کہ تو ایک نبی کے مقابلے میں جا رہا ہے، انسان کو شعور نہیں تھا کہ وہ نبی کے مخالفے میں جا رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اسم اعظم. کوفے کا واقعہ ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، گھوڑے پر سوار میرا مولا چند قدم مسجد کوفہ سے آگے بڑھ رہے ہیں. ایسے میں کہ یہودی امام کے ہمراہ ہو جاتا ہے، گھوڑے پہ سوار تھا، دونوں ہمراہ ہو گئے، ساتھ چل رہے ہیں. راستے میں ایک چھوٹا سا دریا آ جاتا ہے. یہودی دیکھتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ یہ مولا کائنات ہے. وہ اپنی زبان پہ کچھ ورد کرتا ہے، روایات کے جملے ہیں، اس دریا پر ایک چادر سی آ گئی اور وہ اپنے گھوڑے کو اس کے اوپر سے دوڑاتے ہوئے اس کنارے پہ پہنچ گیا. یہ امام دیکھ رہے ہیں، امام اس کنارے میں ہے. یہودی نے کچھ الفاظ اپنی زبان پہ ادا کیے، دریا میں ایک چادر سی بچھ گئی اور وہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ادھر چلا گیا. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اب یہ کیسے آئیں گے. امام نے کچھ پڑھا نہیں، بس گھوڑے کو ایک مرتبہ لگام دی، گھوڑا خود بخود پانی پہ چلنے لگا. گویا ایسا جیسے گویا پتھر سے پانی پتھر سا بن گیا تھا اور امام اس طرف آ گئے. اب وہ یہودی پوچھتا ہے، آپ کے پاس کون سا ایسا اسم اعظم ہے جو آپ گھوڑے پر جو ہے پانی پر آپ نے گھوڑے کو دوڑا لیا؟ تو امام نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس جو ہے، میں نے محمد مصطفیٰ کے وسیع کا نام لیا تھا. دریا پر گھوڑا چلنے لگا. امام مسکرا کر کہنے لگے، تو جس کا نام لے رہا ہے وہ میں ہی ہوں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ. یا اب جان لیجئے یا علی کہنا کتنا عظیم نام لے رہے ہیں آپ. اسم اعظم ہے علی، لیکن وہ زبان بھی ہوں جو اس نام لے کر ان علوم کو حاصل کر لیں جو غریب علوم ہو، جو غیبی علوم ہو، یقیناً حاصل ہوگی. کیونکہ یہ ایسے نام ہیں جو اللہ نے ایک نور کی شکل میں ہم تک بھیجے. ارے جن ناموں سے آدم کی توبہ قبول ہو جاتی ہو، جنہوں وسیعوں اور انبیاء نے جن ناموں کا سہارا لے کر اپنی مشکل کشائی کی ہو، تو یہ نام ہمارے لیے سہارا نہیں بنیں گے. یہ جس روزے پر آپ موجود ہیں، ان کے وسیلے سے آپ مانگے، یہ خود ایک اسم اعظم ہے. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا. اذان گرامی، روایت یہ بھی بتاتی ہے، چونکہ علمی بات ہے تو بتا دوں، شیخ عبداللہ امام خانی نے کہا ہے اسم اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لفظ کلمہ اسم اعظم سے اتنا زیادہ قریب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی سفیدی سے قریب ہوتی ہے. یہ بسم اللہ کی برکت ہے، بسم اللہ کی برکت.
جو انسان بسم اللہ پڑھ لے. اور کیوں نہ برکت ہو بسم اللہ میں؟ چونکہ بائے بسم اللہ میں علی مرتضیٰ موجود ہے. صلوات پڑھ دے یا علی. روایتیں کہتی ہے سارا قرآن سمیٹ کر سورہ حمد میں آ گیا، اور سورہ حمد سمیٹ کر بسم اللہ میں آ گیا، اور بسم اللہ سمیٹ کر وہ با کے اس نقطے میں آ گیا. اور علی کہتے ہیں انا تحت نقطۃ البا، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے لگایا جاتا. اسم اعظم ہے مولا کائنات کی ذات. یہ دوسری چیز کہ انسان اس کی تلاش میں نہ رہیں. ہاں کوشش کرتے رہیں کہ اس میں اعظم حاصل ہو جائے، لیکن اس کے وہ برکات اور جو کرامات ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتی. تیسری چیز ہے علم قیامت. علم قیامت کا علم خود اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے. قیامت کب آنے والی ہے اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا کہ قیامت کب آنے والی ہے. حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. ایک بدو عرب آ کے کہتا ہے متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب ہے؟ ظہر کا وقت تھا، پیغمبر نے اس کے سوال کو سنا، پھر اس کے بعد کہا ٹھیک ہے میں تیرے جواب دیتا ہوں، پہلے ظہر کی نماز تو پڑھ لیں. ظہر کی نماز ادا کی گئی، پھر پیغمبر نے اپنے اصحاب کی طرف رک کر کے کہا این الرجل، کہاں ہے وہ مرد جس نے سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ لایا گیا. یا رسول اللہ اس نے سوال کیا ہے. پیغمبر نے کہا اعددت الساعہ، کیا تو نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو کیا تو نے آمادگی کر لی ہے؟ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، فقط چند نمازیں ہیں، چند روزے ہیں اور حج ہے، اور سب سے اہم چیز آپ سے محبت ہے اور آپ کے اہل بیت سے محبت ہے. یہی میرے پاس ہے. میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. پیغمبر نے کہا جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ وہ محشور ہوگا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. المرء من ما احبا، جو شخص جس سے محبت کرے گا وہ اس سے محشور ہوگا، اس کے ساتھ محشور ہوگا. اور یقیناً ہمارے دلوں میں تو اہل بیت کی محبت ہے. اللہ ہم سب کو اہل بیت کے ساتھ محشور کرے. چوتھی چیز یہ ہے عزیزو کہ ائمہ کی ولادت کے بارے میں انسان جستجو نہ کرے کہ وہ کیسے متولد ہوتے ہیں. ارے وہ ایسے ہیں کہ اللہ جس کو جب چاہے کعبے کی طرف بلا لے اور امیر المومنین کی ولادت ہو جائے. یہ تو راز وہی بہتر جانتا ہے. امام زمانہ کی ولادت کے بارے میں جناب حکیم خاتون نے کہا اے امام عسکری تم نے مجھے بتایا نہیں کہ نرجس حاملہ ہے. کہا یہ راز پروردگار میں ہے کہ میرا آنے والا بیٹا کس کب اور کس وقت آئے گا. بس جناب حکیمہ کہتی ہے 2 دقیقے ہی گزرے تھے کہ میں نے جیسے ہی پردے کو ہٹایا نرجس خاتون کے سامنے ایک بیٹا متولد ہو رہا ہے اور سجدے کی حالت میں ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. ائمہ کی ولادتوں پر انسان کو جستجو نہیں کرنی ہے چونکہ وہ بھی راز اللہ میں ہے. اور آخری چیز ہے جس میں آپ کو تلاش اور کوشش نہیں کرنی ہے اور معرفت حاصل ہوئی نہیں سکتی، وہ ہے جناب فاطمہ زہرا کی معرفت. جناب فاطمہ زہرا کو جیسے درک کرنا ہے ان کی معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا. کیوں؟ چونکہ جناب فاطمہ زہرا کی تشبیہ جو دی گئی ہے لیلۃ القدر سے دی گئی ہے. جس طریقے سے کوئی انسان لیلۃ القدر کو نہیں درک کر سکتا ویسے ہی کوئی بھی فاطمہ زہرا کے اس مقام اور اس بالا کو نہیں پہنچ سکتا. چونکہ جناب فاطمہ زہرا اللہ کے نور عظمت سے پیدا کی گئی ہیں. لوگ صلب سے آئے ہیں، شہزادی کو جنت سے بھیجا گیا ہے اور انہی کی بیٹی کا نام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ. شریکت الحسین، شریکت الحسین عالم غیر معلمہ، ایسی بی بی کہ جس کا کوئی معلم نہیں. فہیمت غیر مفہمہ، ایسی سمجھدار جن کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک لقب آپ کو جو دیا گیا عقیلہ بنی ہاشم، شہزادی کا مرتبہ. کیا استقامت،
کیا صبر و استقامت شہزادی کے پاس اللہ نے عطا کیا۔ علم و عرفان میں یہ دیکھیں کہ 3 سال کا سن ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ زانو امیر المومنین پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک مرتبہ اپنے بابا سے پوچھتی ہے، بابا کیا آپ کے دل میں میری محبت ہے؟ کہا ہاں بیٹے، میرے دل میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ کہا بابا کیا ایک قلب میں 2 محبتیں جمع ہو سکتی ہے؟ آپ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، کیا ایک دل میں 2 محبتیں؟ امام نے مسکرا کر کہا بیٹی کرتا تو میں اللہ ہی سے محبت ہوں، لیکن تم سے محبت وہ میری شفقت اور محبت ہوتی ہے۔ اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں سے محبت کرو، یہ شفقت ہے، یہ عرفان ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا۔ شریکت الحسین، ہر لمحہ ہر کام میں جو امام حسین کا ہے اس میں جناب زینب شریک۔ کس قدر بھائی اور بہن میں محبت ہے کہ ایک مرتبہ جب ودا کیا، رخصتی ہوئی آپ کی شادی کر کے، جب جناب عبداللہ کے گھر آئی ہیں، یہ تھا کہ امام حسین ہر روز آ کر جناب زینب سے ملاقات کریں گے، چونکہ یہ بہن وہ ہے جو ایک لمحہ بھی بھائی کی جدائی کو برداشت نہیں کرتی۔ ایسے میں جناب زینب اپنے بھائی کے انتظار کرتے کرتے صحن خانہ میں سو گئی۔ ادھر امام حسین داخل ہوئے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ سورج کی تپش ہے جو جناب زینب پر پڑ رہی ہے۔ امام حسین آگے بڑھتے ہیں، اپنی ابا کو جناب زینب کے سر پر ڈال دیتے ہیں تاکہ سورج کی تپش نہ پڑے۔ بہن کی آنکھیں کھلی، کیا دیکھا؟ بھائی چادر میرے پر سایہ فگن کیے ہوئے ہے۔ زینب نے سوچا ہوگا بھیا کبھی ایک ایسا موقع آئے گا جب تو دھوپ پر ہوگا تو میں اپنی چادر تجھ پر نثار کر دوں۔ آپ سمجھ گئے نا، کربلا کے میدان میں جب لاشیں بکھرے پڑے ہوئے تھے، وہ زینب جس نے اپنے بھائی امام حسن کے جنازے سے تیروں کو نکالا ہو، وہ زینب کربلا میں حسین کے لاشوں سے تیر کو نہیں نکال پا رہی ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ زینب کے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس لیے زینب کہتی ہے ماں جائے یہ بہن شرمندہ ہے کہ تیرے ہاتھ میرے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، یہ زینب تجھ پر چادر نہیں ڈال سکتی۔ اللہ اکبر، یہ بی بی کا صبر و استقامت۔ اللہ آپ کو شام کی زیارت سے مشرف کرے۔ جس روزے پر آپ شفیع زینب کے روزے پر آپ ہیں، اللہ آپ کو سیریا کے تمام اتباعات کا زیارت مشرف کرے۔ یقیناً یہ وہ بی بی ہے جو صبر و استقامت کی بے مثال بی بی ہے، اور اتنے مصیبتیں پڑھنے کے بعد بھی جب ابن زیاد نے کہا اللہ نے تمہیں ذلیل کیا ہے، تو جناب زینب نے جواب میں کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ نہیں دیکھا مگر یہ کہ اللہ کی خوبصورتی دیکھی ہے۔ جناب زینب نے کوفے کو بھی فتح کیا اور شام کے دربار کو بھی فتح کیا۔ یزید کے دربار میں ارے وہ بی بی کہ جس کی چادر اور چھینی گئی ہو، بے مخنو چادر علی کی بیٹیاں شام کے دربار میں آ رہی ہیں۔ ارے جب یزید کے دربار میں آئی ہیں، روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جب یزید کی بیوی دوڑتے ہوئے جناب ثانیہ زہرا کو دیکھنے کے لیے آئی تو اس کی چادر گر گئی۔ یزید تخت پہ سے اٹھتا ہے، چادر لے کر اپنی زوجہ پر ڈالتا ہے۔ جناب زینب نے کہا اے یزید تو اب اتنا غیرت مند ہے، اپنی زوجہ پر تجھے گوارا نہیں کہ ان کرسی نشینوں کے سامنے اس کے بال نظر آئے۔ ارے ہم علی کی بیٹیاں ہیں، رسول کی نواسیاں ہیں، جزاکم ربکم، میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ نہیں معلوم زینب کس طریقے سے جب رہائی ملی ہوگی، بی بی نے اپنے بھائی کا غم منایا، اور جب شام سے کربلا آئی ہے، حسین کی قبر کو دیکھا، ارے اونٹ سے اپنے آپ کو گرایا، ماں جائے کوفہ اور شام کو فتح کر کر آئی ہوں،
ارے کونیوں کے بل زینب ایک مرتبہ 3 دن تک کربلا میں شور و شین رہا، مدینے آئی، ماں کی لحد پر کہا اماں ارے کربلا میں لٹ کر آئی ہوں اماں، میرا ماں جایا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ اماں میں دیکھتی رہی شمر کا خنجر حسین پر جلتا رہا، میرے بھائی کا سر نوک نیزہ پر۔ اماں جو بھی مسافر واپس آتا ہے سوغاتی لاتا ہے، اماں یہ خون بھرا کرتا بھائی کا لائی ہوں۔ بدزادارو جب ام البنین سے ملاقات ہوئی، جناب ام البنین ایک مرتبہ بغل گیر ہوئی، اماں سے کہا ہے اماں میرا بھائی عباس کربلا کے فرات کے کنارے قتل کر دیا گیا۔ اے اماں یہ سپر عباس ہے، جیسے ہی ام البنین کو دیا سپر پر خون لگا ہوا تھا، ام البنین نے جیسے ہی خون کو دیکھا بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں کہوں گا اے ام البنین آپ نے فقط سپر پر خون کو دیکھا، ذرا کربلا آئیے، زینب 70 قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے اے شوق میرا ماں جایا 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ کربلا کی فضاؤں میں آواز گونجی قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبين ينقلبون۔ بار الہ ذکر قلیل کو سماعت کو سامعین سے اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ بار الہ ہمیں روضہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت نصیب فرما، ہمیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شفاعت سے محروم نہ فرما۔ بار الہ ثانیہ زہرا کی طرح ہمیں بھی صبر و استقامت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ کربلا کے تمام مسائل میں ہمیں درک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے عزاداروں کی محافظت فرما۔ بار الہ جو زائرین یہاں آئے ہیں پروردگارہ، جو حاجتیں اور مرادیں لے کر آئے ہیں پروردگارہ، ان کی حاجتیں ان کی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ بار الہ جو مسافرین ہیں ان کو اپنے وطن صحت و سلامتی کے ساتھ لوٹنا نصیب فرما۔ جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں بار بار حج و زیارات سے مشرف فرما۔ جو بیٹیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں پروردگار ان کے اسباب ازدواج کو فراہم فرما۔ جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں روزی روٹی عطا فرما۔ بار الہ جنہیں تو نے روزی روٹی تھی ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ بار الہ انجمن پروان حسن کے تمام ماتمداروں کی حفاظت فرما، بالخصوص صدر محترم کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ تمام اراکین میں تمام عزاداروں کے درمیان محبت و الفت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہماری عزاداری کو اپنے بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ روز جمعہ ہے پروردگارہ ہمارے امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ حسین واویلا حسین واویلا حسین واویلا واویلا حسین واویلا۔ بعد عباس میری لٹ گئی دنیا بعد عباس لٹ گئی دنیا بعد عباس میری لٹ گئی دنیا اماں بعد عباس میری لٹ
قاسمون محمد بھی فدا پا ہوئے نصرت شاہ ہمیں اصغر سوئے میدان گئے نصرت شاہ ہمیں اصغر سوئے میدان گئے پھٹ گیا بھائی کا زخم سے کلیجہ اماں بعد عباس میری کٹ گئی دنیا اماں بعد عباس میری کٹ گئی دنیا اماں کہ زندہ میں سکینہ کو ہماری اماں کھو کے زندہ میں سکینہ کو ہماری اماں پوچھو نا ظلم و ستم کیسے اٹھائے اماں پوچھو نا ظلم و ستم کیسے اٹھائے اماں شمر نے مارا ہمیں پیاس نے مارا اماں بعد عباس میری لٹ گئی دنیا اماں بعد عباس میری لٹ گئی دنیا دے چکی بیٹوں کو میں گود ہے خالی دیکھو دے چکی بیٹوں کو میں گود ہے خالی دیکھو اس طرح دین کے مقصد کو بچائی دیکھو اس طرح دین کے مقصد کو بچائی اب نہیں ساتھ میرے کوئی سہارا اماں بعد مر فاطمہ کی زینب فریاد کر رہے ہیں اماں تیری کمائی جنگل میں لٹ گئی ہے جگر پہ کھا کر اکبر کی نوجوانی میٹھے میں مل گئی ہے لیلا کی زندگانی بیٹے کو یاد کر کے مادر تڑپ رہے ہیں اماں تیری کمائی جنگل میں لٹ گئی ہے اماں تیری
اماں کربو بھلا نہ آیا چھینا ہے میرے سر سے دو بھائیوں کا سایہ اب تو دعائیں زینب مرنے کی مانگتی ہے اماں تیری کمائی جنگل میں لٹ گئی ہے اماں تیری کمائی جنگل میں لٹ گئی ان بازوں پہ اماں داغے رسن دکھانے آئی ہے تیری بیٹی رودا دے غم سنانے آئی ہے تیری بیٹی رودا دے غم سنانے کرتا کہیں جلا ہے چادر کہیں چھنی ہے سب لٹ گیا گھر بار وطن جاؤں تو کیسے سب لٹ گیا گھر بار وطن جاؤں تو کیسے میں کسونا چار وطن جاؤں تو کیسے سب لٹ گیا گھر بار وطن جاؤں تو کیسے ہمراہ میرے اکبر جرار نہیں ہے اصغر نہیں عباس علمدار نہیں ہے جاؤں تو کیسے سب لٹ گیا گھر بار وطن جاؤں تو کیسے سب لٹ گیا گھر بار وطن جاؤں تو کیسے بال سکینہ کو وطن جانے کا ارمان کہتی تھی وہ رو رو کے چلو گھر کو پھوپھی جان کہتی تھی وہ رو رو کے چلو گھر کو پھوپھی جان بن اس کے میں ناچار وطن جاؤں تو کیسے سب لٹ پوچھیں گی جو صغرا تو بتاؤ میں کہوں کیا رودا
دے سفر سننا سکے گی وہ مریضہ روداد سفر سننا سکے گی وہ مریضہ روداد سفر سننا سکے گی وہ مریضہ روداد سفر سننا سکے گی وہ مریضہ مر جائے گی بیمار وطن جان تو کیسے واویلا جن ذرا پیاسا لی واویلا کوثر والا پیاسا واویلا پھر بھی بتاؤ دریا لسد واویلا ہائے 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 شہید زندہ ہے حسین زندہ